کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ ایک مرتبہ پھر ہفتہ وار سلسلے کے اس درس حدیث میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان لمحات کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ سامعین گرامی قدر، آج کی شب کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ آج کل زبان زد عام ہے، وہ لفظ ہے تبدیلی۔ بولیے کیا؟ اب ہم جو تبدیلی ڈسکس کریں گے وہ ہے انسانی رویوں کے اندر جو تبدیلی ہے، کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے معاملات کے اندر، خاص کر مذہبی معاملات کے اندر یا ایک معاشی اور معاشرتی معاملات کے اندر وقت کے بدلنے سے کس طرح کی تبدیلی واقع ہوتی ہے اور ہوئی ہے، اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ انسان کا رویہ کتنا بدلتا ہے، کب بدلتا ہے، کن وجوہات کی بنیاد پر بدل جاتا ہے۔ دیکھنے میں وہ پہلے جیسا ہوتا ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ نہیں رہتا، وہ بدل جاتا ہے۔ کچھ لمحے کے لیے، کچھ وقت کے لیے کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا رویہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما الناس کالابل المئۃ لا تکاد تجد فیہا راحلہ، او کما قال علیہ السلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ 100 اونٹوں کی طرح ہیں، 100 ایک جیسے اونٹ جو ہیں وہ ان کی طرح ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کو بھی سواری کے قابل نہیں پاؤ گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ جو ہیں یہ 100 اونٹوں کی طرح ہیں، سواری کے لیے تم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پاؤ گے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ 100 اونٹ ہوں اور ایک جیسے ہوں، آپ اس کو دور سے دیکھیں وہ بالکل ایک عام اونٹ کی طرح نظر آئیں گے آپ کو، وہ کھائیں گے بھی، وہ پئیں گے بھی، وہ چلیں گے بھی، سارے معاملات کریں گے، لیکن ان پر کجاوے موجود نہیں ہیں۔ وہ اونٹ کی پیٹھ ایسی ہے جو سواری کے قابل ہی نہیں ہے۔ اب یہ انسان کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح مثال کیوں دی کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ایک انسان ہوگا، کھائے گا بھی اچھا، پیے گا بھی اچھا، پہنے کا بھی اچھا، سارے معاملات اس کے ٹھیک ہوں گے، آپ کو اس کی ضرورت کہیں پر پڑ جائے گی کسی معاملے کے اندر، ویسے آپ کو نظر آئے گا کہ بالکل فری ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ روزانہ 2 سے 2.5 گھنٹے وہ ایک خاص جگہ کے اوپر اپنا کچھ وقت صرف کرتا ہے کسی مشغلے کے اندر، وہ اس کا فری ٹائم ہوتا ہے، اس میں وہ انجوائے کرتا ہے، واک کرتا ہے پارک کے اندر یا دوسرے معاملات کرتا ہے۔ عین اسی وقت جب آپ کو اس کے ساتھ کسی دن کام پڑ جائے گا، وہ کہ گئی میں تو فارغ ہی نہیں ہوں، مجھے تو اس طرح کا کام ہے، مجھے تو یہ معاملہ درپیش ہے، میں تو ایمرجنسی میں کہیں جانا اس نے کہیں بھی نہیں ہوگا، صرف اپنے گھر جانا ہوگا، گھر چلا جائے گا، چھپ کے بیٹھ جائے گا کہ کہیں اس کے کام نہ آ جاؤں، اس کا کام نہ کرنا پڑ جائے، کچھ رقم درکار ہوگی آپ کو، اس کے رویے کے اندر تبدیلی آ جائے گی، بدل جائے گا وہ شخص۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ انہی 100 اونٹوں کی طرح ہیں کہ جو دکھنے میں بالکل اچھے بنے ہیں لیکن سواری کے قابل نہیں ہیں، یعنی کہ لوگ دکھنے میں بالکل اچھے ہیں، سارے معاملات ٹھیک ہیں لیکن کسی کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں میں اپنا شمار ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھے لوگوں میں اپنا شمار کرنا چاہیے، جو کھائے پیے تو صحیح لیکن کام بھی کریں جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، دوسرے کی مدد کرنے کے لیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ السُّنَنَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرًا
دبن تبعتموہم قیل یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ضرور پیروی کرو گے اپنے تمام امتیوں سے. فرمایا تم ضرور پیروی کرو گے اپنے سے پہلے کے لوگوں کے راستے پر. سنن کہتے ہیں راستے کو، راستہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے، یہاں مراد برا راستہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تم اسی طرح کرو گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے کیا. شبرن بشبرن، بالکل جیسے ایک بالشت اور دوسری بالشت، یعنی کہ جس طرح ایک ہاتھ یا دوسرا ہاتھ بالکل برابر ہوتا ہے، بالکل تم اسی طرح پہلوں کی پیروی کرو گے. جس طرح پہلوں نے کام کیے بالکل اسی طرح بعینہ ہی کام کرو گے. وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، بالکل گز کی طرح برابر. سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا گز، یارڈ جسے کہتے ہیں، پیمائش کا آلہ ہے. آپ اس دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، جو یارڈ آپ کو، جو گز آپ کو یہاں پر ملے گا وہی گز آپ کو اس کونے میں ملے گا. نہ اس کی مقدار کچھ، اگر بنانے والے نے غلطی نہیں کی، نہ 1 ملی میٹر زیادہ ہوگی نہ 1 ملی میٹر کم ہوگی، بالکل اتنی ہوگی. آخر صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح کرو گے. یہاں تک کہ تم کسی گو کو اگر ایک اس کے بل کے اندر جاتے ہوئے دیکھو گے تو تم اس کی بھی پیروی شروع کر دو گے. اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے لوگوں کی ہم پیروی کریں گے؟ ہم سے پہلے کون سے لوگ گزر گئے ہیں جن کی ہم پیروی کرتے رہیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا وہ یہود اور نصارہ ہیں؟ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر ان کے علاوہ اور کون ہے؟ تمہارے رویوں کے اندر اتنی تبدیلی آ جائے گی، تمہارے مزاج اتنے بدل جائیں گے. آج اس دور کی بات ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی، جس پر مان کیا جاتا ہے اپنے مذہب کے اوپر. لوگ پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم سب سے اعلیٰ ترین مذہب کے ماننے والے ہیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا کردار یہ ہو گیا ہمیں اپنی مسلمانیت چھپانی پڑتی ہے. ہم پیروی میں نکل پڑے یہود اور نصارہ کی، بالکل اسی طرح جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. ہمارے کپڑے ان کے مطابق ہو گئے، ہمارے فیشن ان کے مطابق ہو گئے، ہمارے بال ان کے مطابق ہو گئے، ہمارے رویے ان کے مطابق ہو گئے، ہمارے گھر ان کے مطابق ہو گئے، ہمارا معاملات ان کے برابر مطابق ہو گئے. پہلے ہمارے معاملات ہوتے تھے کہ آپ کے محلے کے اندر ایک کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی تو پورا محلہ اس کی مدد کے لیے موجود ہوتا تھا. ہوتا تھا کہ نہیں؟ بولیے ہوتا تھا. اب ایسا ہوتا ہے؟ اب ایسا نہیں ہے. ایک گھر میں کوئی سالن بنتا تھا، کوئی اچھا سالن بن گیا، وہ ادھر بھی جاتا تھا پھر ادھر بھی جاتا تھا. پھر انسانی رویوں کے اندر تبدیلی آ گئی، ہم ماڈرن ہو گئے، جدت پسند ہو گئے، ہم نے بڑوں کی پیروی، ہم نے دوسرے اغیار کی پیروی شروع کر دی. پھر ہم کوشش کرتے کہ ساتھ والے کو پتہ بھی نہ چلے کہ آج ہمارے گھر میں پکا کیا ہے. یہ تبدیلی ہے نا ان لوگوں کی ہمارے رویوں کے اندر. آپ دیکھیں دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، وہ اپنے مذہب کے جو شعار ہیں، ان کے مذہب کے جو شعار ہیں اس پر وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اب سکھوں کو دیکھ لیں کہ جہاں بھی دنیا کے ملک میں ہوگا، یورپ کے اندر ہوگا، ایشیا کے اندر ہوگا، جہاں پر بھی جائے گا پینٹ شرٹ پہنی ہوگی، بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہوگا، لیکن اس کے سر کے اوپر جو ان کے مذہب کے مطابق پگڑی ہے وہ اس نے باندھی ہوگی. بڑے سے بڑا کرکٹر بھی ہو جائے گا تو وہ آپ دیکھیں اس کا سر جو ہے اس کے مطابق جو بھی انہوں نے ٹوپی سی، ان کی جو بھی جس طرح کا بھی ان کا لباس ہے اس کے سر کا، وہ ڈھانپ کر بولنگ کرے گا. اور ہم تھوڑے سے اللہ رب العزت نے ہمیں مال اور دولت عطا کر دی تو ہم تو اپنے مذہب کو بھول جاتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے ہو جائیں گے. حضرت مراد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھے لوگ جاتے جائیں گے اور پھر ان کی پیروی میں کون سے لوگ آئیں گے؟ برے لوگ آتے جائیں گے، بوسیدہ لوگ آئیں گے، بوسیدہ لوگ آئیں گے. لیکن نقصان کس وقت ہوگا؟ جس وقت اچھے بالکل ختم ہو جائیں گے، جس وقت بالکل ختم ہو جائیں گے اچھے.
اس وقت نقصان ہوگا جس وقت کچھ اچھے رہیں گے، کچھ بوسیدہ رہیں گے، تب بھی حالت اتنی نہیں بگڑے گی۔ آپ مثال دے کر دیکھ لیں، آپ غلہ خریدتے ہیں، مختلف چیزیں خریدتے ہیں، تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ دانے چھوٹے چھوٹے بھی آ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے آ جاتے ہیں، لیکن جب تک وہ بڑے دانوں کے ساتھ رہتے ہیں جو تازہ ہوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، وہ جن کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نہیں ہوئے، وہ بھی اسی بھاؤ بک جاتے ہیں جس بھاؤ کے اوپر وہ تازہ اور فریش دانے بکے تھے۔ یہی مثال ہے اچھے لوگوں کی اور برے۔ برا جب تک اچھے کے ساتھ لگا رہے گا، اللہ رب العزت اس کا بھی معاملہ اس کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اچھوں میں کر دے گا، کہ تھا برا، اعمال خراب اس کے کچھ رہے، لیکن لگا رہا اچھوں کے ساتھ، کوشش کرتا رہا، اس کے ساتھ بک گیا، اس کے ساتھ لگا رہا۔ لیکن جب یہ بالکل ختم ہو جائیں گے، آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جیسے بوسیدہ، جیسے جو کا کوئی بوسیدہ دانہ ہوتا ہے یا کوئی چواروں کا، کھجور کا بوسیدہ، اور اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا، اس کو چھوڑ دے گا ایسے بندے، جو اس قدر تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت فرماتے ہیں، اذا مشت امتی متیتیاء وخدمتهم ابناء الملوک ابناء فارس والروم سلط اللہ شرارها علی خیارها او کما قال علیہ السلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے امتی جب تکبر کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے، میں نے کیا سکھائی اپنی امت کو؟ عاجزی، انکساری، جھکنا سکھایا، لیکن کیا کریں گے؟ قرآن مجید نے فرمایا نا، وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، درمیانی چال رکھ، ولا تمشی فی الارض مرحا، قرآن مجید نے کہا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ بندے کو کہا کہ درمیانی چال رکھ، نہ تو زمین کو چیر کر اس کے اندر گھس سکتا ہے بالکل اس کی کور جگہ تک، اور نہ تو پہاڑوں کو چیر کر اوپر پہنچ سکتا ہے، ایسا نہیں کر سکتا، درمیانی چال رکھ بندے نے، قرآن مجید نے کہا۔ لیکن انسان جب تکبر کے ساتھ چلتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر ایک وقت آئے گا ضرور کہ جس وقت فارس اور روم کے بادشاہ جو ہیں وہ تمہارے خدمت گزار ان کے بچے بن جائیں گے، اور ایسا ہوا دور فاروقی کے اندر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلط اللہ شرارها علی خیارها، بدترین لوگوں کو بہترین لوگوں پر حکمران بنا دیا جائے گا۔ اور آپ دیکھیے اس کے کچھ عرصہ بعد ہی یزید جیسے لوگ حکمران بنے، تبدیلی ہے نا رویوں کے اندر، تو یزید جیسے لوگ حکمران بن گئے، حجاج بن یوسف جیسے لوگ بن گئے، ظالم اس جیسے لوگ حکمران بنے۔ کب؟ جب تکبر کے ساتھ لوگ چلتے تھے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے امام کو قتل نہ کریں اپنی تلوار کے ساتھ۔ اتنی تبدیلی آ جائے گی رویوں کے اندر انسان کا رویہ اس قدر تبدیل ہو جائے گا کہ انسان اپنے امام کو، پیشوا کو اپنی تلوار کے ساتھ قتل کر دے گا۔ وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارَكُمْ، اور حضور نے فرمایا پھر ایسا جب وقت ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ تمہاری جو دنیا ہے اس کے جو وارث ہوں گے وہ بدترین لوگ ہو جائیں گے۔ ایسا ماضی کے اندر بھی ہوا کہ لوگوں نے اپنے امام کو قتل کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کیا گیا، شہید نہیں کیا گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا وہ کلمہ پڑھنے والے تھے نا، نام اسلام کا لینے والے تھے۔ آخر ساتھ انہوں نے جب ایسا ہوگا پھر کیا ہوگا کہ وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارَكُمْ، کہ جو تمہاری دنیا کے جو وارث ہیں وہ بدترین لوگ ہو جائیں گے، جیسے یزید ہوا۔ آج بھی آپ دیکھیں، آپ آج سے 30 سے 35 40 سال قبل امام کی قدر دیکھیں اور آج امام کی قدر دیکھیں، اسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور نماز سلام دوسرا پھرے گا اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اسی کے خلاف چہمہ گوئیاں شروع کر دیں گے۔ تبدیلی دونوں طرف آئی۔ ائمہ کے بھی بعض جگہ اکثر اوقات کردار ویسے نہیں رہے۔ جو محراب و منبر کے وارثین ہیں انہوں نے کا بھی کردار، انہوں نے بھی گرا دیا خود کو اپنے کے اندر۔ دونوں طرف سے آئے نا تبدیلی واقع ہوئی، دونوں طرف تبدیلیاں رونما ہوئی، تو دونوں کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ دنیا کے وارث جو ہیں ہماری، آپ دیکھیں ہمیں آج بھی اپنی دنیا کے معاملات کے اندر بعض دفعہ ایسے لوگوں کے منہ لگانا پڑتا ہے ہم ان کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہمارے حکمران ایم این اے، ایم پی ایس بعض دفعہ بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بدماش صفت کے لوگ ہوتے ہیں،
ظلم کرتے ہیں، جائیدادوں پر قبضے کرتے ہیں، بیواؤں کے حقوق پر قبضے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے دنیاوی معاملات کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے در پہ جانا پڑتا ہے۔ یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے انسان کے رویوں کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی کسی بھی واقعے سے محفوظ رکھے، ہمیں نوبت نہ آنی پڑے۔ لیکن دیکھیں کئی تبدیلیاں کیسی آتی ہیں۔ حضرت محمد بن کعب القرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث پاک سنی ہے مولا کائنات کے کسی صحابی سے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ روایت کرتے ہیں انا لجلوس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المسجد، کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ آقا علیہ السلام کے پاس، فطلع علینا مصعب بن عمیر، کہ پھر ہمارے اوپر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی، غزوہ احد میں شہید ہوئے، وہ حاضر ہوئے، ما علیہ الا بردۃ لہ مرقوعۃ بفرو، کہ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی، کتنی بولیں؟ ایک چادر تھی ان کے جسم کے اوپر، اس کے اوپر بھی جو پیوند لگا ہوا تھا وہ چمڑے کا لگا ہوا تھا، کپڑے کا بھی نہیں لگا تھا اسی طرح کے۔ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکا للذی کان فیہ من النعمہ والذی ہوا فیہ اليوم، تو آقا علیہ السلام نے جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھا نا تو حضور رو پڑے کہ مصعب بن عمیر پہلے کیسے تھے اور اب کیسے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے مصعب بن عمیر کون تھے؟ مکے کے مالدار ترین افراد میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور مکے کے اندر جو لباس، جو سوٹ، جو کپڑا سب سے جوڑا مہنگا ہوا کرتا تھا نا، جو اس بازار کے اندر سب سے مہنگا جوڑا بکا کرتا تھا، مصعب بن عمیر وہ کپڑا پہنا کرتے تھے۔ خوشبو وہ لگاتے تھے کہ پورے مکے کے اندر ویسی خوشبو کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ آقا علیہ السلام کے تو پسینے سے خوشبو آتی ہے نا، وہ تو کمال، اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن مصعب بن عمیر بھی جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ پہچانے جاتے تھے خوشبو کی وجہ سے کہ مصعب ابھی اسی گلی سے گزرا ہے۔ اتنے امیر تھے، اتنے مالدار تھے آپ، لیکن دین اسلام قبول کرنے کے بعد دیکھیں تبدیلی اللہ کی راہ میں۔ اور جب آپ کی شہادت ہوئی نا غزوہ احد کے اندر، اور آپ کو کفن دینے کے لیے چادر بھی پوری نہیں تھی، حتیٰ کہ آپ کی جو پاؤں والی جگہ ہے آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر گھاس رکھنا پڑی تھی۔ تو جب وہ مسجد میں داخل ہوئے نا تو آقا علیہ السلام ان کو دیکھ کر رو پڑے کہ مصعب کا ماضی کیسا تھا اور حال کیسا ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کیف بکم اذا غدا احدکم فی حلۃ وراح فی حلۃ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دن تمہارا کیا حال ہوگا۔ اپنے امتیوں سے حضور خطاب فرما رہے ہیں کہ تم صبح کو کوئی اور جوڑا پہنو گے اور شام کو کوئی اور جوڑا پہنو گے۔ وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةً وَرُفِعَتْ أُخْرَى، کہ تمہاری میز پر سے ایک پیالہ آئے گا اور ایک پیالہ اٹھا لیا جائے گا، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے، استعارتاً کہا جا رہا ہے کہ ہمارے رواج کے مطابق، عرب کا رواج یہ ہے کہ اگر کھانے کوئی 7 8 10 کھانے بھی بنے ہیں تو سارے کھانے ایک دفعہ ٹیبل پہ نہیں آتے تھے، ایک کھایا جاتا تھا وہ اٹھا کر دوسرا اٹھایا تیسرا اٹھا کر چوتھا۔ اب ہمارا رواج یہ ہے، رواج کے مطابق کہ سارے کے سارے کھانے ایک ہی دفعہ ہم ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ وہی بات آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ ایک کھانا رکھا جاتا ہے اور ایک کھانا اٹھایا جائے گا، تمہارے اوپر وہ وقت آئے گا۔ وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةَ، اور تم اپنے گھروں کو یوں تیار کرو گے، اس طرح مزین کرو گے جس طرح سے کعبے کو مزین کیا جاتا ہے۔ ابھی آج وہی حالات ہمارے ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے، ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کر دی ہیں، صبح کو ہم اور کپڑے پہنتے ہیں، شام کو ہم اور کپڑے پہنتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی عطا کر دی ڈشز بھی اتنی ہیں کہ ہم ایک وقت میں 3 4 4 بعض دفعہ بھی کھانے کھاتے ہیں، گھر ہمارے بھی بہترین ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، حضور نے بتایا تب تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں اللہ نے ایسی تبدیلی عطا کر دے گا۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، نحن یومئذ خیر من اليوم، ہم اس دن آج کے دن سے بہتر ہوں گے۔ اب صحابہ نے ایسا کیوں کہا کہ ہم بہتر ہوں گے اس دن؟ نتفرغ للعبادہ، ہم عبادت کے لیے فارغ ہوں گے۔
جی بھر کر عبادت کر سکیں گے، وَنُكْفِي الْمُؤَنَّةَ کہ ہمارے سارے کام کاج ہمارے ہو جایا کریں گے، ہم تو صرف اللہ کی عبادت کیا کریں گے جب اتنا آ جائے گا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیب دان نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا لَأَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِّنْكُمْ يَوْمَئِذٍ، صحابہ جس حال میں آج تم ہو، دیکھا نا حال کون سا تھا مصعب بن عمیر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جس حال میں آج ہو اس دن سے بہتر ہوگی۔ کیونکہ ابھی آپ امیجن کریں نا، تھوڑا سا کمپیریزن کریں، تبدیلی کیا واقع ہوئی۔ صحابہ سجدے کرتے تھے تپتی ریتوں پر، کبھی تلواروں کے سائے میں، انہی حالات میں صحابہ سجدے کیا کرتے تھے نا۔ اور یہ صحابہ کی نیت کیا تھی کہ اگر ہمیں اتنا کچھ دولت ملے گا ہمارے آنے والوں کو تو وہ تو اس سے بڑھ کر عبادات کیا کریں گے، اس سے بڑھ کر سجدے کیا کریں گے، خیرات اس سے بڑھ کر کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج اگر ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، ایئر کنڈیشننگ ہماری مسجد میں نہیں، بولیے ہے، چلتے بھی ہیں، صفیں بہترین نہیں ہیں، سہولیات بہترین نہیں ہیں، اس کے باوجود ہماری تعداد کم ہے یا زیادہ ہے؟ بولیے کم ہے، پہلے سے بہت کم ہے۔ تو اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہارا آج اس آنے والے کل سے بہت بہتر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب دیکھیں، آپ ادھر کسی بھی مقام پر یہ نہ دیکھیں کہ حضور نے کبھی بھی کثرت دولت سے منع نہیں فرمایا ہے کہ تمہارے پاس کثرت دولت نہیں ہونی چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جب تک ہوگی نہیں تو زکوٰۃ کیسے بنے گی ہمارے اوپر؟ زکوٰۃ فرض کیسے ہوگی؟ قربانی واجب کیسے ہوگی؟ جب تک کثرت ہوگی نہیں، خیرات کیسے کریں گے؟ نہیں۔ دنیا کمانے سے حضور نے منع نہیں فرمایا، دنیا کمائیں، لیکن اس دنیا کے کماتے کماتے یا اس دنیا کو حاصل کرتے کرتے کہیں دین مغلوب نہ ہو جائے، دین ہمیشہ غالب رکھے۔ مشکل واقعات، پہلے دور میں لوگ نماز پڑھنے، حالانکہ وہ حالات مشکل تھے لیکن ان کے لیے نماز پڑھنا آسان تھا۔ آج سہولیات زیادہ لیکن نماز پڑھنی مشکل ہو گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والا ایسے ہوگا جیسے اپنے ہاتھوں پر انگارے اٹھانے والا۔ اتنا مشکل ہوگا دین پر قائم رہنا۔ آپ تصور کیجئے کہ آج ایسا ہی دین، آج اگر کسی نوجوان نے داڑھی رکھنی ہو تو اس کو اپنے گھر میں مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، خاندان میں مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی سے داڑھی رکھ رہے ہو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ معاملات دین کے مطابق کرنے ہو، بچوں کو حق دینا ہو دین کے مطابق، بہن کو حق دینا ہو، بیٹیوں کو حق دینا ہو، طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ اتنا مشکل ہے چلنا، رسومات کرنی ہو دین کے مطابق، مشکل ہو جاتی ہے یار۔ دین پر عمل کریں گے تو کیسے کریں گے؟ کیا بچے گا ہمیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ دین پر قائم رہنا ایسا ہی ہے جیسے ہاتھ کے اوپر انگارے رکھنا، اتنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث پاک آج پڑھتے ہیں تو آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلیں ہم دوسری حدیث پاک لیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے مالدار، اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاؤکم، کہ جب تمہارے حکام جو ہیں، حکما جو ہیں حکمرانی کرنے والے بہترین ہوں گے، واغنیاؤکم سمحاؤکم، اور تمہارے مالدار جو ہیں وہ غنی ہوں گے، کنجوس نہیں ہوں گے، وامورکم شورا بینکم، اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے ہوں گے، فظہر الارض خیر لکم من بطنہا، اس دور کے اندر تمہارا زمین پر چلنا زمین کے اندر جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ مالدار غنی ہو، کنجوس نہ ہو، سخی ہو، ٹھیک ہے، حکمران اچھے ہوں اور باہم مشورے سے کام ہو رہا ہو۔ اب اگلی بات سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بِخِلَائِكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، حضور نے فرمایا حکمران برے ہوں گے، مالدار کنجوس ہوں گے، اور تمہارے فیصلے تمہاری عورتیں کیا کریں گی۔ بڑی توجہ طلب یہ والی بات بھی ہے، فیصلہ کون کرے گی؟ آج گھروں میں بیشتر فیصلے عورت کرتی ہے، مرد عورت کے اشاروں پہ ناچنا۔
وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور تمہارے معاملات تمہاری عورتیں کریں گی. فَبَطْنَ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ سَهْرِهَا، پھر زمین کا پیٹ یعنی کہ زمین میں چلے جانا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم زمین کے اوپر ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رویوں کو تبدیلی ضرور لائیں، وقت کے مطابق ضرور لائیں. ہر چیز لے لیں، جدید سے جدید لے لیں، کیونکہ ضرورت ہے وقت کی. اس کو اپنائیں گے نہیں تو دنیا میں ترقی نہیں کی جا سکتی. ضرور لے لیں لیکن کبھی بھی اپنی دنیا کی خاطر دین کو نہ بیچیں. دین غالب رکھیں، دنیا مغلوب رکھیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. چیز بعض اوقات ہوتا ہے کہ گھر میں خاتون سے مشاورت کر لی جاتی ہے فیصلہ. پہلے حدیث میں آیا کہ عمل مشورہ کرنا، مشورہ کرنے میں کبھی بھی ممانعت نہیں ہے کہ جو بھی معاملہ طے کرو، بلکہ قرآن مجید نے بعض وشاورہم فی الامر، قرآن مجید نے کہا کہ معاملات کے اندر مشاورت کیا کریں. دیکھیں میاں اور بیوی مل کر بیٹھے، مشورہ کیا، جس کا مشورہ بہتر تھا دونوں کے مطابق، دین کے مطابق بھی اور دنیا کے مطابق بھی، اس کے مشورے پر عمل کر لیں. یہ اور معاملہ ہے. لیکن بعض دفعہ کیا ہوا، مشورہ آپ کا ٹھیک ہے لیکن کیونکہ طاقتور گھر میں خاتون ہے، عورت ہے، اس کے آگے زبان نہیں کھلتی مرد کی، تو پھر اس کے مطابق سارے کے سارے فیصلے کیے جائیں. بہنوں سے دوری اختیار کی جائے، بھائیوں سے دوری اختیار کی جائے، بچوں پر ظلم کیا جائے، بھتیجوں کو ان کا حق نہ دیا جائے. بڑے معاملات ہیں. کس کے پیچھے لگ کر کرتا ہے انسان؟ اپنی بیوی کے. ان معاملات کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.